اگر آپ کی زندگی مشکلات کا شکار ہے لیکن آپ حالات کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ تمام تر بے سر و سامانی کے باوجود اپنے خوابوں کی تعبیر اور عزائم کی تکمیل چاہتے ہیں، اگر آپ مسلسل ناکامیوں کے باوجود منزل اور نشان منزل کی تلاش میں ہیں، تو پھر یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ کے لیے ہے۔ اس لیے ہمت ہارنے سے پہلے فقط ایک بار ایپل کمپنی کے فاؤنڈر اسٹیو جابز کی 2005 میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں کی گئی یادگار تقریر سن لیں، جس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ اسٹیو جابز نے اپنی اس شہرا آفاق تقریر میں کیا کہا تھا۔ میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ آج میں دنیا کی بہترین یونیورسٹی اسٹینفورڈ کے گریجویٹس کے ساتھ ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ میں کالج سے گریجویٹ نہیں ہوں، بلکہ میری زندگی کا یہ پہلا موقع ہے کہ میں کالج گریجویٹس کو اتنا قریب سے دیکھ رہا ہوں۔ میں آج آپ کو اپنی زندگی کی 3 کہانیاں سنانا چاہتا ہوں اور کوئی بڑی بات نہیں کروں گا، صرف 3 کہانیاں۔ پہلی کہانی ہے کنیکٹنگ دا ڈاٹس، یعنی نقطوں کو جوڑنا۔ میں نے ریڈ کالج کو پہلے 6 مہینوں میں ہی چھوڑ دیا تھا، لیکن 18 مہینے یوں ہی گزارتا رہا، پھر مکمل طور پر کالج کو خیر آباد کہہ دیا۔ سوال یہ ہے کہ میں نے کالج کیوں چھوڑا؟ اس کی شروعات میری پیدائش سے پہلے ہی ہو جاتی ہیں۔ میری سگی ماں ایک غیر شادی شدہ کالج گریجویٹ تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مجھے کسی کو گود دے دیں۔ میری ماں کی یہ خواہش تھی کہ وہ کسی کالج گریجویٹ کو ہی گود دے دے۔ پھر فیصلہ ہوا کہ میں ایک وکیل اور اس کی بیوی کے سپرد کیا جاؤں گا، مگر آخری وقت میں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ انہیں ایک لڑکی چاہیے۔ پھر میرے رضائی والدین، جنہوں نے مجھے پالا ہے، کو آدھی رات کو فون آیا کہ ہمارے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، کیا آپ اسے گود لینا چاہیں گے؟ انہوں نے فوراً حامی بھر لی۔ جب میری سگی ماں کو پتا چلا کہ یہ لوگ کالج سے گریجویٹ نہیں ہیں، تو اس نے ایڈاپشن پیپرز پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا، لیکن پھر اس شرط پر مجھے ان کو دیا گیا کہ وہ مجھے کالج بھیجیں گے۔ میرے رضائی والدین نے میری سگی والدہ سے وعدہ کیا کہ آپ کا بیٹا ضرور کالج جائے گا۔ یہ میری زندگی کی شروعات تھی، اور 17 سال بعد میں یقیناً کالج گیا، مگر میں نے جو کالج چنا وہ اسٹینفورڈ کی طرح بہت مہنگا تھا، اور میرے والدین کی ساری سیونگز ٹیوشن فیس پر خرچ ہو رہی تھی۔ 6 مہینے بعد مجھے اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں زندگی کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہوں، اور کالج مجھے کس طرح مدد کرے گا، جبکہ میں اپنے والدین کی عمر بھر کی جمع پونجی خرچ کر رہا ہوں۔ اس لیے میں نے کالج چھوڑ دیا، سوچا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس وقت میں بہت پریشان تھا، لیکن اب جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں زندگی کا سب سے اچھا فیصلہ کر چکا تھا۔ میرا کالج کو چھوڑنا دراصل ان چیزوں کو چھوڑنا تھا جن میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور ان چیزوں کی شروعات تھی جو مجھے بہت پسند تھیں۔ یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی کمرہ نہیں تھا۔ میں اپنے دوست کے گھر زمین پر سوتا تھا اور کوک کی بوتلیں جمع کر کے ان کے بدلے کھانا خریدتا تھا، اور 7 میل پیدل چل کے ہری کرشنا مندر میں ہر اتوار کو اچھا کھانا کھانے کے لیے جاتا تھا۔ یہ مجھے کافی اچھا لگتا تھا۔ میں جس راہ پر قدم رکھ چکا تھا، اپنے تجسس اور اضطراب کی وجہ سے جو کچھ میں نے کیا وہ میرے لیے بہت ہی قیمتی ثابت ہوا۔ میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ریڈ کالج ملک میں کیلی گرافی کا بہترین کالج تھا۔ پورے کیمپس میں ہر ایک پوسٹر، ہر ایک ڈرار کا لیبل بڑی خوبصورتی سے ہاتھ سے نقش کیے گئے تھے۔ کیونکہ میں کالج چھوڑ چکا تھا، ریگولر کلاسز نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے کیلی گرافی سیکھنے کے لیے اس کی کلاس جوائن کر لی۔ میں نے طے کیا کہ سب کچھ اچھی طرح سے سیکھوں گا۔ میں نے سینس سیرف ٹائپ فیسز، الفاظ کے درمیان سپیس کمبینیشنز اور ٹائپوگرافی کے متعلق سیکھا۔ یہ سب تجربہ میرے لیے بہت ہی خوبصورت، تاریخی اور اچھا تھا۔ یہ سب کچھ اتنا اچھا تھا کہ اسے سائنس کے طریقے سے کیپچر نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت مجھے ذرا بھی امید نہیں تھی
کہ میں ان چیزوں کا استعمال اپنی زندگی میں کروں گا، لیکن 10 سال بعد جب ہم نے میکنٹاش کمپیوٹر بنایا تو اس وقت یہ سب کام آیا۔ میں نے اسے میک میں ڈیزائن کر دیا اور میک بڑی خوبصورتی سے ٹائپوگرافی کا پہلا کمپیوٹر بن گیا۔ اگر میں نے کالج میں دوسری کلاسز چھوڑ کر کیلی گرافی نہ سیکھی ہوتی تو میک اپنے خوبصورت فونٹ اور بناوٹ کے ساتھ وجود میں نہ آیا ہوتا، اور چونکہ ونڈوز نے اسے کاپی کیا اس لیے شاید پرسنل کمپیوٹرز ویسے نہ ہوتے جو وہ آج ہیں۔ اگر میں نے اس وقت کالج نہ چھوڑا ہوتا تو شاید یہ خوبصورت کمپیوٹرز اپنی بناوٹ سے محروم ہوتے۔ یقین کریں، کالج کے زمانے میں مستقبل کو دیکھ کر ان لفظوں کو سمجھنا ناممکن تھا، مگر 10 سال پیچھے جا کر ان کو دیکھ کر زندگی کے نقطے واضح ہو جاتے ہیں۔ یقیناً آپ مستقبل میں جھانک کر کبھی بھی ڈاٹس کو کنیکٹ نہیں کر سکتے، آپ صرف ماضی کو دیکھ کر ہی ڈاٹس ملا سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو یقین کرنا ہوگا کہ ابھی جو بھی ہو رہا ہے وہ آگے چل کر فیوچر میں ضرور کنیکٹ ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کو کسی نہ کسی پر یقین کرنا ہی ہوگا، اپنی صلاحیت پر، اپنی قسمت پر، اپنی زندگی پر، اپنے کام پر، کیونکہ یہی چیز آپ کو دل کی آواز سننے کی ہمت دیتی ہے۔ اصل آواز سننے کی ہمت، جب آپ بالکل الگ راستے پر چل رہے ہوں گے۔ That will make all the difference۔ میری دوسری کہانی ہے لو اینڈ لاس۔ میں بہت خوش قسمت تھا، میں جس چیز کو چاہتا تھا وہ مجھے مل گئی۔ ووز اور میں نے اپنے والدین کے گیراج سے 20 سال کی عمر میں ایپل کی شروعات کی۔ ہم نے دن رات بہت محنت کی اور ایپل کو ہم دونوں نے 10 سال میں گیراج سے $2 بلین اور 4000 لوگوں کی کمپنی بنا دیا۔ ہم نے سب سے خوبصورت ایجاد میکنٹاش کو پیش کیا۔ میں جب 30 سال کا ہوا تو مجھے میری اپنی کمپنی سے ہی فارغ کر دیا گیا۔ آپ اپنی بنائی ہوئی کمپنی سے کیسے نکالے جا سکتے ہیں؟ جیسے جیسے کمپنی نے ترقی کی، میں نے ایک بہت ہی قابل انسان کو اپنے ساتھ ملایا۔ میں نے سوچا کہ وہ میرے ساتھ مل کر کمپنی چلائے گا۔ پہلے 1 سال سب کچھ ٹھیک رہا، لیکن پھر کمپنی کے مستقبل کے پلانز کو لے کر ہم میں اختلافات ہونے لگے۔ جب یہ سب ہوا تو کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز اس کے ساتھ ہو گئے اور میں 30 سال کی عمر میں کمپنی سے نکال دیا گیا۔ یقین جانیے سب لوگوں کے سامنے نکالا گیا، جو میرا سب کچھ تھا وہ سب کچھ چلا گیا۔ یقین جانیے یہ سب بہت ہی تکلیف دہ تھا۔ شروع میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں خود کو بالکل ناکام سمجھ رہا تھا۔ میں نے ڈیوڈ پیکرڈ اور باب نوائس سے ملاقات کی اور ان سے معافی مانگی۔ یہ ایک شرمسار ناکامی تھی اور میں نے سب کچھ چھوڑ کر بھاگنے کا بھی سوچا، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کے لیے پرجوش ہوں۔ مجھے ابھی وہ چیزیں پیاری تھیں جو میں نے کی تھیں۔ ایپل میں جو کچھ ہوا سو ہوا، اس سے میرے جوش میں ذرا بھی کمی نہیں آئی۔ مجھے ریجیکٹ تو کر دیا گیا، لیکن مجھے اپنے کام سے اب بھی پیار تھا، اس لیے میں نے پھر سے شروعات کرنے کی سوچی۔ میں نے تب نہیں سوچا تھا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایپل سے نکالے جانے سے بہتر کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ کامیاب ہونے کی وجہ سے پھر سے آغاز کرنا بہت ہلکا سا لگ رہا تھا۔ میں بالکل فری محسوس کر رہا تھا، اس لیے میں زندگی کے سب سے کریٹو دور میں چلا گیا۔ اگلے 5 سالوں میں میں نے نیکسٹ اور دوسری کمپنی پکسر کی بنیاد رکھی۔ اس دوران مجھے ایک لڑکی سے پیار ہو گیا جو آگے چل کر میری بیوی بنی۔ پکسر آگے بڑھی اور دنیا کی سب سے پہلی کمپیوٹرائزڈ اینیمیٹڈ فلم ٹوائے سٹوری بنائی۔ پکسر اب دنیا میں سب سے کامیاب اینیمیشن اسٹوڈیو ہے۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ نیکسٹ کمپنی کو ایپل نے خرید لیا اور میں ایپل میں واپس آ گیا۔ اب نیکسٹ ہی ٹیکنالوجی تھی۔ لارین اور میں اب بہترین فیملی کے مالک تھے۔ میں نے ایپل کو نئی زندگی دی اور آج ایپل نیکسٹ ہی کی ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر مجھے ایپل سے نہ نکالا جاتا تو میں یہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سب ایک کڑوی دوا کی طرح تھا، مگر مریض کو یہ ضروری تھی۔ کبھی کبھی زندگی آپ کو اس طرح ٹھوکر مارتی ہے
मगर तुम खुद पे यकीन रखो और हिम्मत मत हारो। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जो चिंगारी मुझे रुकने नहीं देती थी वो ये कि मैं जो करता था उससे मुझे मोहब्बत थी, वो करने में मजा आता था। तुम्हें ढूंढना पड़ेगा उस काम को जिससे तुम्हें प्यार है। जितना प्यार ढूंढना जरूरी है उतना ही उस काम को ढूंढना जरूरी है जिसे करने में आपको मजा आता है। तुम्हारा काम तुम्हारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा लेगा। खुश और मुतमईन रहने का एक ही तरीका है कि वो काम करो जिसे तुम सच में अजीम समझते हो, और अजीम काम करने का वाहिद रास्ता यही है कि वो काम करो जिससे तुम्हें प्यार है, जिसे करने में तुम्हें मजा आए। अगर आपको वो काम अभी तक नहीं मिला तो रुको मत, उसकी तलाश जारी रखो, जैसा कि दिल से जुड़ी हर चीज में होता है, और वो जब भी आपको मिलेगा आपको पता चल जाएगा। और जैसा कि एक अच्छे ताल्लुक में होता है वो वक्त के साथ साथ और भी अच्छा होता चला जाएगा। इसलिए अपनी तलाश जारी रखो, रुको मत। मेरी तीसरी कहानी मौत के बारे में है। जब मैं 17 साल का था तो मैंने किसी जगह पढ़ा था कि हर दिन ऐसे जियो जैसे तुम्हारी जिंदगी का ये आखिरी दिन हो, और यकीनन ये किसी दिन सच साबित हो जाएगा। उसने मेरे दिमाग पर बहुत गहरा असर छोड़ा, और तब से गुज़िश्ता 33 सालों से मैंने हर सुबह शीशे में देखा है और खुद से एक सवाल किया है कि अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वो करता जो मैं आज उठ के करने वाला हूँ। और जब कई दिन तक लगातार जवाब ना मिलता तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ बदलने की ज़रूरत है, मैं जल्द मरने वाला हूँ। इसी सोच ने मेरी ज़िंदगी के बहुत बड़े फैसले करने में मेरी बहुत मदद की है, क्योंकि मैं जब भी एक बार मौत के बारे में सोचता हूँ मेरी सारी उम्मीदें, सारा गरूर और नाकाम होने का डर सब कुछ गायब हो जाता है, और फिर वही बचता है जो वाकई में ज़रूरी होता है। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना ही है। किसी चीज़ के खोने के डर को दूर भगाने का सबसे अच्छा तरीका है। ऐसा कोई सबब नहीं कि आप अपने दिल की बात ना सुने। तकरीबन 1 साल पहले मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि मेरे पैंक्रियाज में ट्यूमर है। मुझे नहीं पता था कि पैंक्रियाज किसे कहते हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि मुझे ला इलाज कैंसर हुआ है, मैं 3 से 6 महीने ही जिंदा रह पाऊंगा। डॉक्टर ने मुझे मशवरा दिया कि मैं घर जाऊं और अपनी सारी चीज़ें तरतीब दूं, जिसका आसान मतलब ये होता है कि आप मरने की तैयारी करें। इसका मतलब कि आप अपने बच्चों से जो बातें अगले 10 सालों में करना चाहते थे वो इन चंद महीनों में कर लें। इसका एक मतलब ये भी होता है कि आप सब कुछ ऐसे तरतीब कर लें कि आपकी फैमिली को कम से कम परेशानी हो, और इसका एक ये भी मतलब होता है कि आप सबको गुड बाय बोल दें। पूरा दिन मैं यही सोचता रहा। उस शाम मेरे ट्यूमर की बायोप्सी हुई जिसमें उन्होंने मेरे हलक से एंडोस्कोप डाला। मेरे मेदे और अंतड़ी से गुजरती हुई एक सुई मेरे पैंक्रियाज में डालकर मेरे ट्यूमर के सैंपल लिए गए। मैं तो बेहोश था, मगर मेरी बीवी जो वहाँ मौजूद थी उसने बताया कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे ट्यूमर सेल्स देखे तो वो रो पड़ा। दरअसल सेल्स देखकर डॉक्टर समझ गया कि मुझे बहुत ही हैरानकुन कैंसर है जो सिर्फ सर्जरी से ही ठीक हो सकता है। मेरी सर्जरी हुई और मैं खुशकिस्मती से अब ठीक हूँ। मौत के इतना करीब मैं इससे पहले कभी नहीं पहुँचा, और उम्मीद करता हूँ कि अगले कुछ सालों तक पहुँचूँ भी नहीं। ये सब कुछ देखने के बाद मैं और भी यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मौत एक इंतहाई मुफीद तसव्वुर है। कोई भी मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि जो जन्नत में जाना चाहते हैं वो भी नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि मौत हमारी तकदीर है जिससे आज तक कोई नहीं बच पाया, और वो ऐसी ही है जैसे उसे होना चाहिए, क्योंकि शायद मौत ही जिंदगी का सबसे बड़ा शाहकार है। ये जिंदगी को बदलती है, पुराने लोगों को हटाकर नए लोगों का रास्ता खोलती है, और इस वक्त वो नए आप हैं। लेकिन ज़्यादा देर नहीं, कुछ ही दिनों में आप भी पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे। इतना ड्रामेटिक होने के लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ, मगर ये सच है।
یہی حقیقت ہے۔ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، اس لیے اسے کسی دوسرے کی زندگی سمجھ کر ضائع مت کرو۔ بیکار سوچوں میں نہ پڑو، اپنی زندگی کو دوسروں کے حساب سے نہ جیو، دوسروں کی رائے کے شور سے اپنے اندر کی آواز کو نہ دبنے دو۔ آپ کے اندر کی آواز جانتی ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہو، باقی سب غیر ضروری ہے۔ بہترین خیالات کو اپنا ساتھ دیجئے اور بہترین خیالات کی تلاش میں رہیے۔ میں جب نوجوان تھا تو اس وقت ایک بہترین رسالہ دا ہول ارتھ کیٹلاگ ہمارے زمانے کا بائبل ہوا کرتا تھا۔ اس رسالے کو سٹیورٹ برینڈ نامی شخص نکالا کرتا تھا جو یہاں مینلو پارک سے دور نہیں ہے۔ اس نے اس رسالے کو نظم نما بنایا تھا۔ یہ 1960 کی بات ہے۔ پرسنل کمپیوٹر اور ڈیسک ٹاپ پرنٹنگ سے پہلے وہ بنایا جاتا تھا۔ وہ ٹائپ رائٹرز اور پولرائڈز کیمرہ سے بنایا جاتا تھا۔ وہ اس زمانے میں گوگل جیسا تھا۔ گوگل بننے سے 35 سال پہلے وہ ایک اچھی طرح سے ڈیزائن شدہ ایک مثالی رسالہ تھا۔ سٹیورٹ اور اس کی ٹیم نے دا ہول ارتھ کیٹلاگ کے کئی ایڈیشنز نکالے۔ یہ 1970 کی بات ہے۔ میں اس وقت آپ کی عمر کا تھا۔ اس کے فائنل ایڈیشن کے کور کے پیچھے ایک تصویر تھی جس کے نیچے کچھ الفاظ تھے: سٹے ہنگری، سٹے فولش، بھوکے رہو اور بیوقوف رہو۔ یہ ان کا آخری پیغام تھا، سٹے ہنگری اینڈ سٹے فولش، اور میں اسے ہمیشہ اپنے لیے ہی سمجھتا تھا۔ اب تم گریجویٹ ہو کر نئی زندگی شروع کرو۔ میری آپ سے بھی یہی خواہش ہوگی کہ سٹے ہنگری، سٹے فولش۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ دوستو، اس تقریر کو بار بار سن کر حوصلہ، ہمت اور استقامت حاصل کیجیے۔ اپنی محرومیوں پر کڑھنے، ناکامیوں سے دل برداشتہ ہونے اور آزمائشوں پر آنسو بہانے کے بجائے سٹیو جابز کی طرح سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے پر فوکس کیجیے تاکہ ایک دن آپ بھی سٹیو جابز کی طرح دلوں، کتابوں اور تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہ سکیں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔